سورہ اخلاص کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے؟ اخلاص کے عربی میں دو معنی آتے ہیں، ایک تو خلوص، ہم کہتے ہیں نا خلوص دل سے یہ کام کیا، نیت درستی اس کی، اور ایک ہوتا ہے خلاص، تمہارا کام کیا ہو گیا ہے، یعنی بلکہ اس کو اور زیادہ واضح اس کو خلاصی مل گئی ہے، جیل سے خلاصی مل گئی کہتے ہیں نا. تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خالص توحید کا تذکرہ ہے سورہ اخلاص میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو خالص توحید کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا؟ اخلاص. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس لیے اخلاص کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا تُخْلِصُ الْعَبْدَ عَنِ الشِّرْكِ أَوِ النَّارِ، یہ نجات دلاتی ہے انسان کو شرک سے، جیسے جیل سے خلاصی سے ہے نا، خلاصی والا معنی، اخلاص کا معنی نجات دلانے والی، شرک سے نجات دلاتی ہے. اور بعض نے کہا کہ نجات دلاتی ہے جہنم کی آگ سے، کیونکہ اس کے مفہوم پر آپ عمل کریں گے تو جہنم کی آگ سے حفاظت ہوگی. تو تین وجہ بیان ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس میں خالص توحید ہے اس لیے اسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ نجات دلاتی ہے، خلاصی دلاتی ہے شرک سے. تیسری وجہ یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ سب چیزیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو ریٹن مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا. جو میں بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کے بارے میں، یہ سب تحریری شکل میں آپ کے پاس آپ کو ای میل کر دیا جائے گا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ رات کو 1/3 قرآن کی تلاوت کر کے سو جائے؟ صحابہ نے فرمایا اَوَ نُطِيقُ ذَلِكَ، کیا ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ کے سو سکتے؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤ، میں 1/3 قرآن کی تم پہ تلاوت کروں گا. صحابہ کرام جمع ہو گئے بہت سارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھ کے چلے گئے. ایک صحابی نے عرض کیا، آپس میں بات چیت کی کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ہم سے کیا فرمایا تھا؟ 1/3 قرآن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے آسمان سے کوئی خبر دی تھی کہ نبی 1/3 قرآن پڑھیں گے، نبی نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، لیکن ہم پر تو 1/3 قرآن نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ سورہ اخلاص جو میں نے پڑھی ہے یہ 1/3 قرآن ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. اب علماء نے اس کے مطلب بیان کیے کہ 1/3 قرآن ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھنے میں تو 1/3 قرآن نہیں ہے نا، لیکن 1/3 قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی اسے 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب. اب اس پر اشکال ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے جب 1 قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جواب کہاں سے سمجھ؟ جس قوم کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے اس قوم کی سمجھ میں آ گیا سوال، آپ کی نہیں آیا؟ بھائی جب 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے 1 قرآن کا، کیونکہ 1/3 ہے نا، 1/3 ہے، تو 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن ہو جائے گی. تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک پڑھنے کی کیا ضرورت؟ شکر ہے سمجھ میں آ گیا. اچھا آواز کی وجہ سے نہیں آیا تھا. تو اس کی بہت ساری وجوہات یعنی جواب دیے گئے، لیکن اس کا سب سے بہترین جواب وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے دی. وہ جواب یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے اپنے علم میں ایک ثواب رکھا ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا، اس کی کوئی مخصوص وزن ہوگا، کوانٹٹی ہوگی، اس کی مقدار ہوگی، یہ تو اس شے کا ثواب ہے. تو اللہ نے اپنے علم میں پورے قرآن کی تلاوت کا بھی ایک ثواب رکھا ہوا ہے. وہ 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جو اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت کا ایک مخصوص ثواب رکھا ہے. لیکن جب آپ پورے قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں الحمد سے، تو ہمیں پورے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ثواب بھی مل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس میں سورہ فاتحہ بھی آئے گی، اس کے کچھ اضافی فضائل ہیں اس سورت کی تلاوت. سورہ بقرہ بھی آئے گی، سورہ بقرہ کے کچھ الگ سے اضافی فضائل ہیں جو اس کی تلاوت کے بارے میں وارد ہوئے. سورہ آل عمران بھی آئے گی، اس کے الگ فضائل ہیں. پھر قرآن مجید کی جو جنت اور جہنم کی آیتیں آئیں گی آپ کے سامنے، اس سے جو انسان کا دل بنتا ہے، جو واقعات آتے ہیں اس سے جو انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، یا قرآن کی تلاوت سے اللہ کی جو محبت پیدا ہوتی ہے، یہ ساری اضافی چیزیں ہیں جو پورے قرآن کی تلاوت پہ آپ کو ملیں گی. تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنے سے اس
وہ جو اللہ کے علم میں ایک دفعہ قرآن کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو اضافی ہیں، فاتحہ کے اضافی فضائل، سورہ بقرہ کے اضافی فضائل، پھر قرآن پڑھنے سے جو اللہ کی محبت اور قرب اضافی، یہ پورا قرآن پڑھے بغیر نہیں حاصل ہو۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ سب سے بہترین جواب ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ بھی ایک معقول جواب، اچھا جواب سمجھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، شرکی نفی۔ دوسرا قرآن نے بیان کیا ہے احکام، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، زنا مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک قسم کا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے روز جزا، آخرت قائم ہوگی تمہیں۔ یہ پورے قرآن کا گویا کہ بیسک بنیادی 3 مضامین ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید خالص کو بیان کیا گیا، تو قرآن کے 1/3 ٹاپک کو، 1/3 مضمون کو سورہ اخلاص کور کر دیتی ہے۔ اس لیے اس کو یعنی مضمون کے لحاظ سے، قرآن کے مضامین کے لحاظ سے 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک چیز ایک لحاظ سے کچھ ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، لیکن حدیث میں آتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو حدیثی میں اس کا دوسری حدیث میں جواب موجود ہے، سورہ فلق سورہ ناس افضل ما يتعوذ به المتعوذون، پناہ مانگنے والوں کے لیے، پناہ مانگنے، مختلف قسم کے شر سے پناہ مانگنے والوں کے لیے ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ تو رقیہ کے لحاظ سے سب سے افضل سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو ایک چیز ایک لحاظ سے افضل ہوتی ہے، دوسرے لحاظ سے افضل نہیں ہوتی وہ۔ تو اس لحاظ سے ایک سورہ اخلاص کو کیا کہا گیا؟ سب سے بہترین سورت۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک دفعہ سفر پہ گئے، تو ایک شخص امامت کیا کرتے تھے ان میں، وہ ہر رکعت میں قل اللہ احد ہی پڑھتے تھے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کو سوال پیدا ہوئی ہے، بھئی یہ کوئی اور صورت پڑھتے ہی نہیں۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے ان صحابی کو بلایا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے، مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جنت کی بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں اس صورت سے محبت ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، کیونکہ اس صورت سے محبت ہونا کس کی علامت ہے؟ کہ اللہ کی توحید سے محبت، اور یہ اللہ سے سچی محبت کی علامت۔ تو اس لیے اگر کوئی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام سنت ہے وہ یہ کہ رکعتوں میں آپ الگ الگ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کبھی جوش میں انسان نوافل میں ساری رکعتوں میں قل اللہ پڑھ لے، جوش محبت میں ٹھیک ہے، لیکن عام معمول اسی کا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ وہ کیا تھا کہ مختلف صورتوں میں مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ قل هو اللہ احد کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب نبی یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذبنی عبدی ولم یکن لہ ذلک، میرے بندوں نے مجھے جھٹلایا حالانکہ میرے بندوں کے لائق یہ نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتے۔ وشتمنی عبدی، میرے بندوں نے مجھے گالی دی ہے، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ ان کے لائق نہیں تھا کہ اپنے معبود کو گالی دیں۔ کیسے؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کہا لن یعیدنی، میرے بندے نے کہا لن یعیدنی ابدا، اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، کما بدأنی، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو یہ مجھے جھٹلایا، حالانکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا تو اور آسان ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ بتا رہا ہوں، نبی نے جو فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ بنانا تو پہلی دفعہ سے بھی آسان، تو یہ میرے بندے مجھے جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی دفعہ تو بنایا مگر دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا۔ اور شتمنی عبدی، اور میرے بندے نے مجھے گالی دی، ولم یکن لہ ذلک، حالانکہ اسے نہیں چاہیے تھا کہ مجھے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کیسے بھئی؟ اللہ کو تو کوئی بھی گالی نہیں دیتا۔ تو نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مجھے میرے بندے نے گالی دی ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ بنیادی طور پر جو اس صورت میں جو سمجھایا گیا ہے یہود و نصارہ کے عقیدے کی نفی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں،
وہ بڑی لمبی چوڑی بات گھماتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم کے اولاد شوہر نہیں تھے اور تمام پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں ان سے پہلے گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا پیغمبر بھیجوں گا جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہو، تو اللہ ہی نے اپنے کلمے کی شکل میں، اللہ ہی اپنے دوسرے جلوے میں آ گیا۔ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا ہے، جنا تو نہیں ہے لیکن خود بیٹا بنا لیا اللہ نے ان کو، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ کے جلوے میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ کی ذات میں اللہ نے، کبھی کہتے ہیں حلول کیا ہوا ہے۔ تو مختلف عقیدے ان کے کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان تمام باتوں کی نفی کر دی کہ نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ عیسیٰ ابن مریم اللہ جیسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا تین خدا میں سے ایک عیسیٰ ہیں، تو کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سب مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو عیسائیوں کے نظریے کی نفی ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہود و نصارہ کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہود کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا صف لنا ربک، کہ آپ ہم سے ہمارے رب کی اوصاف بیان کریں۔ یہودیوں کا شاید یہ خیال تھا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اگر یہ جھوٹے نبی ہوں گے تو غلط صفات بیان کرنا شروع کر دیں گے، بھئی وہ ایسا ہے وہ اس طرح ہے۔ تو یہودی کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی جنس کیا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے بنایا گیا، من الذهب ام من الفضة ام من النحاس، سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے یا پیتل کا بنا ہوا ہے، ہمارا جو رب ہے جس میٹر سے بنا ہے وہ میٹر کون سا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ہم پلہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے تو سونے یا چاندی یا پیتل سے مثال ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مخلوق کی مثالیں ہیں، اللہ مخلوق سے بالکل الگ ہے، ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اس کے پیتل مثال میں پیش کرنا، سونا مثال میں پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرکین نے کہا، مشرکین مکہ جو تھے نا وہ نسب کی بڑی بحث کیا کرتے تھے، نسب کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں کہ اللہ کا نسب کیا ہے۔ تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کا کوئی نسب نہیں ہے، الاول سب سے پہلے ہے اور سب سے آخر، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو توحید کا مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ گھروں کا جو ماحول ہے اس میں دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، والدین اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، مذہب کو زیادہ فوکس نہیں کرتے، زور اس پر زیادہ ہے کہ یہ کچھ بن جائے، کچھ عزت حاصل کر لے، کچھ کمانے کے قابل بن جائے۔ مذہب سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے، جیسے کھانے میں اصل مقصد کھانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی چٹنی، تھوڑا سا اچار، وہ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے تھوڑا سا مذہب کا تڑکا وہ چاہیے، لیکن تھوڑا سا چاہیے۔ اس کی وجہ سے گھروں میں جو ایک روحانیت کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اسکولوں کا، کالجز کا، یونیورسٹیوں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں تربیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تربیت کے کچھ بنیادی اصول تھے، وہ اصول ہی چینج کر دیے ہیں۔ بڑوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ چھوٹوں کا ادب کرو، شفقت نہیں بلکہ باقاعدہ ادب کرو۔ چھوٹوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے۔ ماتحتوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے بڑوں سے بغاوت کرو، اور اس بغاوت کا نام آزادی۔ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ کسی نے اپنے چھوٹے بچے پہ ہاتھ اٹھایا، تو اس پر بات چلنا شروع، میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، کسی کی توجہ اس طرف نہ چلی جائے، تو اس پر بحث چلنا شروع ہو گئی کہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے، اور پھر مثال دینے لگے کہ ان دوسرے ملکوں میں بچوں کے ساتھ کتنی بچوں کو عزت دی جاتی ہے، بچوں پہ والدین اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فوراً پولیس انوالو ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں یورپ سے لے رہے ہیں، مغرب سے لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا
وہ کلچر یا وہ ماحول معاشرہ جو ہم وہاں چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بس ایک چیز ہے کہ گورے نے ترقی کی ہے لہذا گورا ہر چیز میں ہم سے آگے, ہر چیز وہاں سے لو. گورے نے ترقی کی ہے, گورے نے ترقی کی, گورا پڑھا لکھا ہے, ہر چیز آنکھیں بند کر کے وہاں سے آ رہی ہے. یہاں تک کہ عجیب بات کہ گورے کی سائنس کو بنیاد بنا کے قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے کہ گورے کی جو ریسرچ ہے سائنس کے بارے میں قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. تو پاگل پنے کی انتہا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے, نہ یہ ٹاپک ہے اس کا. قرآن میں ڈائناسورس کا ذکر کیوں نہیں ہے, قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, جو اب یعنی سائنس کی جو تھیوریز ہیں نا یا جو ان کی ریسرچ ہے اس سے متعلق قرآن کیوں بات نہیں کرتا. اب آپ ایک بات بتائیں, اگر 1400 سال پہلے قرآن نازل جب ہوا تھا اس میں ڈائناسورس کا بھی تذکرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نبوت کو منوانے کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بڑا مشکل کام ڈائناسور کے وجود کو منوانا. وہ کیسے مانتے عرب کے بدو کہ یہ تھا, کہتے یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں, اور منوا کے کیا حاصل ہو جانا تھا. یعنی انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے, سیدھا راستہ ہے, اس کا ڈائناسور سے کوئی تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن 1400 سال پہلے بتاتا کہ پانی میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول ہے جس سے بن کے پانی وجود میں آیا ہے. یہ سائنس کی تحقیق ہے نا جو اب ہے, پہلے نہیں تھی. تو اس سے قرآن کو کیا حاصل ہو جاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے جو لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا رہی ہے, اس کتاب کا برحق ہونا ثابت کرنا یہ آسان ہوتا یا اور مشکل ہو جاتا؟ تو اور مشکل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 کیا ہے, کہاں سے آئے؟ تو آپ لیبارٹری میں لے جا کے ان کو دکھاتے. پھر ایک چیز نہیں ہے, لاکھوں چیزیں ہیں. جب انسان پاگل ہوتا ہے نا, جب کسی کی مخالفت اور ضد پہ اڑ جائے تو اکثر لوگ اعتدال کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہی حال آج کل کے ملحدین کا ہے جن کو قرآن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. یہ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں, لیکن ایک بات, قیام و طعام تو چلتا ہے نا راستے میں, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس طرح کے اعتراضات قرآن پہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لڑکے یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھتے ہیں, سائنسدانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو چونکہ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہے نا انہوں نے, تو ان کو بھی اعتراضات بہت ہوتے ہیں کہ قرآن میں سائنس کی جو تھیوریز ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. یہ احسان تو ہم پہ سائنسدانوں نے کیا ہے. قرآن میں وہ سائنسی باتیں جو آج ثابت ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. قرآن میں یہ کیوں نہیں ہے کہ سورج مشرق سے نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے, یہ کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی بات, قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سائنس کے اگینسٹ ہو. سائنس میں ریسرچ سے کوئی بات ثابت ہو, ایک ہوائی فائرنگ نہ ہو سائنسدانوں کی, باقاعدہ تحقیق سے کوئی بات ثابت ہو گئی اور سائنس نے اس کے خلاف کہا, قرآن نے اس کے خلاف کہا ہو, ایسا قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے, ایک آیت میں بھی نہیں ہے ایسا. حالانکہ 1400 سال پہلے لوگوں کو سائنس کے نام پہ بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام تھا. اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں 4 باتیں نہیں 4000 باتیں ایسی ہوتی جو آج سائنس کے بالکل اگینسٹ ہوتی. اور اس زمانے کی آپ کتابیں اٹھائیں, تحریریں اٹھائیں تو آپ کو ملے گا ایسے. آپ صدیوں پہلے کی مذہبی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو اس میں عجیب عجیب نظریات نظر آئیں گے. قرآن یا تو سائنس کے موضوع کو چھیڑتا نہیں ہے, یا قرآن سائنس کی ایسی بات کرتا ہے کہ سائنس اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ہاں سائنس اس بارے میں خاموش ضرور ہے, سائنس اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے, وہاں تک ریسرچ نہیں ہے. مثال کے طور پہ قرآن 7 مضبوط آسمانوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے ہیں, 7. پہلا آسمان, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 6واں, پھر 7واں. اب اگر کوئی سائنسدان کہے کہ ہم نے تو تحقیق کی ہے کوئی 7 آسمان نہیں ہے, تو یہ تحقیق جب ہو سکتی ہے جب آپ پوری کائنات کا وزٹ کر کے بولو بھائی آ گئے, یہ جب ہو سکتی. ایک شخص دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جہاں آگ لگ جاتی ہے گرمیوں میں, آسٹریلیا میں ہوتا ہے نا, اور اتنی زیادہ آگ لگی تھی کہ وہ پورا ایک لندن جیسا شہر کے بقدر رقبہ جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو گیا. یہاں ایک آدمی دعویٰ کرے تو میں
میں نے تو نہیں دیکھا یہ, ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے. تو اسے کہا جائے گا کہ آپ گئے کہاں تک ہیں دنیا میں, آپ نے ٹریولنگ کہاں تک کی ہے. کہ میں انڈا موڑ پہ چائے پی کے آیا ہوں, انڈا موڑ تک میں بنفس نفیس گیا ہوں, راستے میں کوئی درخت بھی مجھے نظر نہیں آیا جس میں آگ لگی ہوئی ہو, نہ اس کے کوئی اثرات نظر آئے. تو ہم کہیں گے بھائی جنگل میں آگ کا لگ جانا یہ جب ضروری ہے جب اس پہ تحقیق کے دعوے دار آپ اس وقت ہو سکتے ہو جب آپ یہ کہو کہ دنیا کا کوئی جنگل ایسا نہیں ہے جو میں نے دیکھا نہ ہو, اور میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہو. سائنس نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا وزٹ کر کے وہ واپس آ چکے ہیں؟ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہے نا, سائنسدان اس کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کائنات میں ابھی ہم نے اتنا وزٹ کیا ہے جیسے کوئی انڈا موڑ پہ چائے پی کے آ جائے. ابھی تو آگے صدر, لانڈی, اور پھر حیدرآباد, اور پھر انڈیا, اور پھر اس کے آگے کے ممالک, اور اتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے, اس کے بارے میں تو سائنس خاموش ہے. تو قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ پہلا آسمان ہے, اس کے بعد فوراً گندے نالے سے لیفٹ ٹرن مارو گے, تھوڑا آگے جاؤ گے دوسرا آسمان نظر آئے گا, پھر تھوڑا گولی مار سے سیدھا ٹرن مارو گے تو کون سا آسمان نظر آئے گا؟ تیسرا آسمان. آپ W11 پہ بیٹھ کے ہمیں آسمان پہ پہنچا رہے ہو یار. ایسے آسمان پہ تو ہمارے چرسی اور ہیروئنچی بھی نہیں گئے. ہیروئنچی بھی ہر وقت آسمان پہ رہتا ہے نا, لیکن وہ بھی اتنے بلندی کا دعویٰ اس نے بھی ابھی تک نہیں کیا, حالانکہ وہ چرس پی کے, ہیروئن پی کے دعوے کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے, اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے. خاموش ہے سائنس اس بارے میں. یہ دعویٰ کرنا, دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے, نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. عدالت کیسی خارج کر دے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا. مثال کے طور پر ستار بھائی نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. قرضہ کس نے دیا؟ بولے نا, وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. گواہ کوئی نہیں تھے, وسیم بھائی پی گئے. معذرت, کوئی وسیم بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہوں, وسیم بھائی وہ قرضہ لے کے, جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کیا کیا؟ پی گئے. ستار بھائی نے وسیم بھائی کو کہا کہ تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے, واپس کر دو. وسیم بھائی پی گئے, انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لیا. ستار بھائی نے کیس کیا عدالت میں. عدالت نے کہا گواہ لے کر آؤ. 2 آدمی گواہ بن کے آئے. عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے, کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے سامنے لیا ہی نہیں ہے. عدالت کہتی ہے کہ اچھا پھر اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے نہیں لیے؟ بولو بھائی, انہوں نے, وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, اس کی گواہی دیتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, تو عدالت پوچھے گی کیا تم 24 گھنٹے وسیم کے ساتھ چپکے ہوئے ہو؟ اس پر تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ لیے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ نہیں لیے, تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لیے, آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا کہ لیے ہیں کہ نہیں لیے, کیونکہ ہم 24 گھنٹے نہ وسیم کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ستار کے ساتھ, اور ہوں بھی تو ہو سکتا ہے موبائل کی اپلیکیشن میں 1 لاکھ ٹرانسفر کر دیں اس کے اکاؤنٹ میں. تو ہمارے پاس اس قسم کی کوئی نالج نہیں ہے. ہم اس پر گواہی دے سکتے ہیں کہ لیے ہیں, اس پر گواہی کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ نہیں لیے ہیں. نہیں پر گواہی نہیں ہوتی ہے. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پر گواہی اس وقت ہوگی جب کوئی خاص ٹائم بتایا جائے کہ ہفتے کے دن 5 بجے اس نے پیسے لیے ہیں, تو گواہ کہہ سکتے ہیں ہفتے کے دن 5 بجے تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے سامنے نہیں دیے, اس کا مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے. لیکن جنرلی جب کوئی گواہ طلب کیے جاتے ہیں تو وہ کسی چیز کے ہونے پر گواہی دیتے ہیں, نہ ہونے پر گواہی نہیں دیتے. نہ ہونے پر گواہی جب دی جائے گی جب نہ ہونا آپ کے علم کے دائرہ کار میں آتا ہو. جیسے اللہ نے کرے کوئی بم پھٹا, 2 آدمیوں نے گواہی دی کہ بم پھٹا ہے, 4 کہہ رہے نہیں پھٹا, اور اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہاں بم پھٹا ہوتا تو ہم بھی وہاں تھے, ہمیں تو سنائی نہیں دیا, اس کا مطلب ہے بم نہیں پھٹا. تو یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ 2 گواہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ بم کا جب پھٹتا ہے تو 2 آدمیوں کو سنائی نہیں دیتا, جتنے لوگ اس موقع پر موجود ہیں سب کو سنائی دیتا ہے. تو یہاں بم کا پھٹنا یا نہ پھٹنا ان کے علم کے دائرے میں آتا ہے. تو اگر سائنسدانوں نے پوری کائنات کا وزٹ کر لیا ہوتا, کائنات کا چپا چپا دیکھ لیا ہوتا,
پھر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں 7 آسمان مارکیٹ میں نظر نہیں آئے. پھر ہم کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن ایک دوسرے کے کیا جا رہے ہیں؟ اگینسٹ. سائنس یہ تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم نے ابھی تک آسمانوں کو دیکھا نہیں ہے, یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سرے سے آسمانوں کا وجود ہے ہی نہیں. سائنس کہے گی ہمیں نہیں پتا بھائی ہے کہ نہیں ہے, اب تک ہمیں نظر نہیں آیا. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ 7 مضبوط آسمان ہیں اور سائنسدانوں نے وہ دیکھ لیے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں دیکھے. یہ دعویٰ کر رہا ہوتا پھر آپ سائنس کو کس کے خلاف لے کے جاتے؟ قرآن کے. تو قرآن میں جو سائنس سے متعلق باتیں ہیں, یا تو وہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کی ابھی تک اپروچ وہاں تک ہوئی نہیں ہے, یا وہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو وہ سائنس کے خلاف لگتی ہیں اس لیے کہ آپ عربی لغت سے واقف نہیں ہیں, عرب کے محاوروں سے واقف نہیں ہیں. دیکھو میں جب تقریر کرتا ہوں, جی کیا ہو گیا بھائی, الف گیا صحیح تو چل رہا تھا ابھی, اللہ جی. تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ اگر قرآن میں یہ سائنسی نظریات ذکر ہوتے ہیں نا جن پر آج سائنسدان مطلع ہو رہے ہیں, تو اس سے قرآن آسان کے بجائے کیا ہو جاتا؟ مشکل ہو جاتا. اس سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی بلکہ صدیاں ان تھیوریز کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتی. تو یہ قرآن پھر بلاغت کی کتاب نہ ہوتی, معاذ اللہ. یہ قرآن پھر ہدایت نہیں, معاذ اللہ گمراہی کی کتاب بن جاتی. اور دنیا میں کہیں بھی کسی کتاب کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو وہ کتاب دوسرے موضوع کو نہیں چھیڑتی. دیکھو لا قوانین جہاں بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ جو لا کی کتاب کوئی لا کے دو مجھے جس میں قانون لکھا ہوا ہو, آئلی قوانین, فوجداری قوانین, اس کتاب میں کہیں ایک جگہ پہ پانی کا فارمولہ دکھا دیں ہے بھائی کہ ہائیڈروجن کے 2 ہوتے ہیں, آکسیجن کا بولو نا بھائی ایک ہوتا ہے, کہیں دکھا دیں. اب آپ نے جج سے کہا کہ یار یہ پاکستان کا جو لا ہے, قانون ہے, اس میں سائنس کی باتیں تو ہے نہیں, لہذا یہ تو پرانی بوسیدہ قوانین ہے جن کا یہ 15ویں صدی میں نہیں چل سکتے. اس میں تو سائنسی تھیوری کائنات دھماکے سے بنی تھی یا بغیر دھماکے کے, اس میں تو نہ میڈیکل سائنس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, نہ اس میں جناب کوئی تھیوری, کوئی ڈارون کی کوئی تھیوری ہو کہ انسان کیسے پیدا ہوا, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ ہمیں پرانے زمانے کی طرف لے کے جا رہی ہے یہ کتاب. اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جا سکتا. تو جواب کیا دے گا بھائی, کس نے کہا کہ یہ کوئی سائنسی تھیوریز پیش کرنے کی کتاب ہے؟ یہ لا ہے, اس میں قانون ہے. تو قانون کی کتابیں, نظریات درست کرنے کی کتابیں, ان کا ٹاپک سائنس ہے نہیں. اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے, یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس نے ٹاپک کو فوکس کیا ہے. قرآن اگر سائنس کی بات کرتا ہے تو وہ سائنس جو ہر پاگل سے پاگل کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے, اس میں آپ کو سائنسدانوں سے مدد نہ لینی پڑے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. کیا یہ اونٹ جیسا عجیب و غریب جانور خود سے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اونٹ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا بھائی, اونٹ کس کا ٹاپک ہے؟ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے نا. آپ جانوروں کے ڈاکٹر سے پوچھو کہ اونٹ کو کیسے کھانا ہے, اونٹ کا نظام ہاضمہ, بولو نا بھائی کیسا ہے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھو گے نا. قرآن نے بھی تذکرہ کیا, دیکھتے نہیں ہو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا, کیف خلقت, کیسے بنایا ہے, کتنا عجیب جانور ہے. تو جتنا عجیب ہونا ایک بدو اور ایک صحرائی آدمی جانتا ہے, اللہ نے اس کے علم میں اضافہ نہیں کیا, بلکہ جتنی معلومات ہے نا اسی معلومات کو بیس بنا کر اپنا ہونا ثابت کیا ہے. کہ جتنی تمہیں اونٹ کے بارے میں معلومات ہیں اس میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پہچاننے کے لیے. جتنی معلومات ہیں یہ معلومات میری طاقت اور قدرت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. باقی ڈاکٹروں کا شعبہ ہے وہ ساری وہ اونٹ کے بیٹھ کر تحقیقات کرتے رہیں, کتابیں لکھتے رہیں. میرے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور میرے انسانوں پر احسانات کو ثابت کرنے کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں جتنی تمہیں ہیں. کہ ریگستان میں کیسے دوڑتا ہے, کئی دنوں تک پانی کے بغیر گزارا کر, ہر یعنی احسن کل شیء خلقہ ہے نا, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. تو اونٹ کو ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے, یہ خود سے نہیں بنا. خود سے چیزیں جو بنتی ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. ریگستان میں انسان کو سفر کی ضرورت تھی صدیوں پہلے, تو اللہ نے اس کے لیے کس جانور کو پیدا کیا؟ اونٹ کو. ہر چیز اس کی
ریگستان کے حساب سے واحد جانور ہے جو ریت پہ آرام سے چل سکتا ہے, پاؤں دھستے نہیں ہیں اس کے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, اللہ نے پانی کے ٹینکر پیدا کر دیے اس کے اندر. اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہوتی تو ریگستان میں وہ اونٹ کے اندر ایک ٹینکی اتفاق سے بنی ہوتی. کبھی آپ نے گھر خریدا اور وہاں ٹینکی لگی ہوئی ہے پانی کی, آپ پوچھتے ہیں یار یہ عام گھروں میں تو ٹینکی چھوٹی ہوتی ہے, یہاں یہ ٹینکی اتنی بڑی کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار ہم نے جب گھر بنا رہے تھے نا تو ہوا میں ایک ٹینکی اڑ کے آ کے یہاں فٹ ہو گئی تھی, ہم تو چھوٹی بنانا چاہتے تھے لیکن بہت بڑی فٹ ہوئی, اور چلو یہ خدا کی قدرت ہے, ایک بڑی سی ٹینکی اتفاق سے آ کے فٹ ہو گئی, کیونکہ یہاں پانی کئی ہفتوں, یہ نارتھ کراچی ہے, یہاں پانی کے علاوہ آپ کو سب کچھ ملے گا, کچرا بھی ملے گا, پانی نہیں ملے گا آپ کو انڈا موڑ پہ. تو یہ بات عقل میں آ جائے گی, آپ کہو گے ایک تو اتنی بڑی ٹینکی فکس کیسے ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ٹینکی کو کیا پتا کہ نارتھ کراچی میں پانی نہیں آتا تو ہم نے انہی کے گھروں میں جا کے فٹ ہونا ہے. گائے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی میرے بھائی جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے؟ دمبے کے وہ ٹینکی کیوں نہیں ہوتی؟ اونٹ کے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اونٹ نے اپنی پشت پہ بٹھا کے صدیوں پہلے سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا ہے انسان کو بٹھا کے. اللہ نے کہا کہ اور پھر پانی بہت پیتا ہے اونٹ, تھوڑا پانی سے اس کا گزارا نہیں ہے, تو اس کے لیے اللہ نے اس کے کوہان میں چربی رکھ دی, بہت دنوں تک کھائے, کیونکہ ریگستان میں کھانا مارکیٹ سے کیا ہوتا ہے, شارٹ ہوتا. لمبی گردن رکھ دی کہ ریگستان میں بسا اوقات اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی ریگستان کے حساب سے بنائی گئی ہے. اور بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے بتائیں. اونٹ کی جو آنکھ ہے نا اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنستی نہیں ہے. یہ تو اس وقت عربوں کو بھی پتا نہیں تھا. اب جو بصیرت کی آنکھوں سے سائنس پڑھے گا, جب اونٹ پہ اسٹڈی کرے گا اور دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں ریت پھنسے نہیں, تو بصیرت کی آنکھوں سے جب یونیورسٹی میں سائنس پڑھے گا تو وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہو جائے گا. اور جس سے اللہ نے بصیرت کی آنکھیں چھین لی ہوں, اندھا ہو گیا ہو, وہ کہے گا کہ اونٹ کے بارے میں اتنی زبردست تحقیقات جو 1400 سال بعد پتہ چل رہی ہیں, آنکھ میں یہ ہے اور کان میں یہ ہے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے, یہ خود سے بنا ہے اونٹ پورا. کمال ہو گیا بھائی. وہ جو سورہ ناس ہے نا, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. میں پہلے حیران ہوتا تھا اللہ نے اتنے اہتمام سے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا کیوں حکم دیا ہے, کہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے, جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگو. آج یونیورسٹیوں میں اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. انسان اسلام کے قریب ہونے کے بجائے بولو بھائی دور ہو رہا ہے. میڈیکل سائنس پڑھنے والا وہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اگر وہ قریب ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام کر رہی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ قرآن میں کچھ نظریات, کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے کیا ہیں, اب تک بالا تر ہیں, تو اس میں انسان خاموش ہے, نہ ہاں کر سکتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن چونکہ عربی زبان میں ہے اور ہدایت کی کتاب ہے, تو اس میں عرب کے محاوروں کا اعتبار کیا قرآن نے, عرب کے محاورے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں اور لیبارٹری میں نہ ہو, کوئی تحقیق میں نہ ہو, جنرلی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کسی کو کیا سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سورج صبح کتنے بجے نکل رہا ہے, آپ ٹائم دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی صبح سورج نکلنے کا ٹائم 6:30 ہے, 6:30 بجے سورج نکلے گا. اور فرض کر لیں میں ایک ایسی ذات ہوں جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں, اور جن سے میں نے ٹائم پوچھا کہ سورج کتنے بجے نکلے گا, انہوں نے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا سورج کتنے بجے نکلے گا, انہوں نے کہا جی 6:30 بجے. وہاں کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یہ جس نے کہا ہے نا 6:30 بجے سورج نکلے گا, اس کی رپورٹیں غلط ہیں اور آئندہ اس کی کسی تحقیق پہ اعتماد نہیں کرنا. اس نے نقشے میں تحقیق کر کے بتایا 6:30 بجے نکلے گا, 100% غلط کا ہے, اور اب میں اس کی کسی بات پر اعتماد نہیں کروں گا. میں پوچھتا ہوں کیوں بھائی؟ اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں کہ سورج نہیں نکلتا, زمین ڈھلکتی ہے. سورج تو اپنی جگہ پر ہے, زمین یوں ہوگی 6:30 پہ, جس سے سورج آپ کو لگے گا کہ نکل رہا ہے, حالانکہ سورج نکلتا, ارے بولو نا کیا ہو گیا, سورج نکلتا نہیں ہے. سورج
یار کیا ہو گیا, آپ تو نکلے ہوئے ہیں. اب وہ سائنسدان کہے گا کہ یہ تو بالکل پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں دونوں, ایک نمبر کے جاہل. اس نے کہا سورج 6:30 بجے نکلے گا مشرق سے, اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے مان لیا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ جاہل. ان کمبختوں کو یہ نہیں پتا کہ پورے سائنسدان, ساری دنیا کے سائنٹسٹ اس پر متفق ہیں کہ سورج نہیں نکلتا, سورج تو اپنی جگہ پہ زمین گھوم جاتی ہے, سورج مشرق سے نہیں نکلتا اور نہ مغرب میں. اب میں کہہ رہا ہوں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے, مغرب سورج غروب کب ہوگا؟ انہوں نے بتا دیا جی 6:10 پہ فار ایگزامپل غروب ہوگا. ابے سورج تھوڑی غروب ہوتا ہے. تو جو سائنسدان اس قسم کی حماقت کرے گا اسے کہیں گے بھائی تو لیبارٹری میں بیٹھا ہے یا تو عام معاشرے میں چل پھر رہا ہے. جب معاشرے میں آپ ایک لوگوں میں ہوتے ہو تو لوگوں کی جو مینٹل اپروچ ہے نا, جو مینٹل لیول ہے, اس پہ آ کے بات کرتے ہو. اور سائنسدان بھی باہر جا کے یہی بات کر رہا ہوگا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. وہ تھیوری اس کی وہ یونیورسٹی کی حد تک ہے. تو بہت سی باتیں قرآن نے انسان کے لیول پہ اتر کے کی ہیں. اس کو خام خام میں سائنس کے اگینسٹ لے جا کے بقراتیاں اور افلاطونیاں پیش کرنا کہ سائنس تو کہتی ہے یوں ہوتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے یوں. او بھائی قرآن اگر اس طرح سے بات شروع کر دیتا تو اصل مدعا رہ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی بحث لے کر آ جاتے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے. سورج نہیں نکلتا بلکہ زمین گھومتی ہے. وہ عرب کے بدو جن اونٹ چرانے کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, وہ یہ تھیوریز لے کے وہ اس پہ ریسرچ کرنے لگ جاتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ کتاب ہدایت بنتی. تو اس لیے قرآن نے آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کی ہے اس زمانے کے لوگوں کے. حضرت ذوالقرنین مغرب کی طرف پہنچے, وجدہا تغرب فی عین حمیہ, سورج کو دیکھا کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. وجدہا, انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, پایا, محسوس کیا کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, کیچڑ میں. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ سورج تو کیچڑ میں غروب, بولو بھائی نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن نے یہ کہا نہیں ہے کہ سورج واقعی کیچڑ میں غروب ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ان کو ایسا لگا کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, کیونکہ سامنے کیچڑ تھا نا. جب ہمیں لگتا ہے نا کہ سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے, اب میں کہوں کہ یار میں پکنک منانے گیا, میں ہاکس بے پر میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ سورج کہاں ڈوب رہا تھا, مجھے لگا کہ ایک سورج, وجدہ کا معنی لگا, محسوس ہوا, میں نے دیکھا کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے, سمندر میں. آپ کو لو بھائی سائنس کا تو بیڑا غرق کر دیا. او میں اپنی پکنک بیان کر رہا ہوں بھائی, میں ہاکس بے کے حالات بیان کر, تو سائنس کو لے کے بیٹھ گیا یہاں پہ. اب میں اگر سائنسدان ہوتا تو میں اپنی پکنک کے اسٹائل کو یوں بیان, ہم کہتے ہیں نا سورج سمندر میں ڈوبتا ہوا بہت اچھا لگتا ہے. اب ہم ہاکس بے گئے فرض کریں اور ہمیں بڑا مزہ آیا ہاکس بے میں, سورج غروب کا منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت دنوں کے بعد, کیونکہ کراچی میں تو بلڈنگیں اور درمیان میں ڈسٹ اتنی ہے, سورج غروب ہوتا ہوا نظر, سورج ہمیں گرد و غبار میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہم گئے پکنک منانے اور ہم نے بڑا پیارا منظر دیکھا کہ سورج سمندر میں غروب ہو رہا ہے. میں نے آ کے بتایا. اب آپ کہتے ہو نہیں بھائی مفتی صاحب آپ تو پکنک کا منظر ہی 100% غلط بیان کر رہے ہو. سورج تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں نہیں ڈوبتا بلکہ وہ تو گول ہی گھومتا رہتا ہے, بلکہ وہ بھی نہیں گھومتا, زمین گھومتی رہتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے. تو ایک تو ڈوبنے کا لفظ ہی غلط استعمال کیا, بلکہ غروب ہونے کا لفظ ہی غلط استعمال کیا. میں اسے کہوں گا پکنک گئی, بولو بھائی تیری اس بقراتی اور افلاطونی کے بعد پکنک گئی, بس وہ بھیج دیں اس کو. جو بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا اس کا تو بیڑا غرق کر دیا, اس کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. تو میں کہوں گا بھائی میرا موضوع ابھی سائنس نہیں ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. تو قرآن نے بعض باتیں ایسی کی ہے کیونکہ عرب کے بدو اس کے پہلے مخاطب تھے جن کے پاس تعلیم کے علاوہ سب کچھ تھا. تو قرآن ان کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتا ہے, تو اس پہ یہ باتیں اٹھانا, یہ تو پھر آپ ہر شخص کی کتابوں میں ایسی چیزیں نکالو آپ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس نے تاکہ زمین کا توازن خراب نہ ہو, زمین میں کیلیں ٹھوک دی اس نے. یہ سب محاورے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پہاڑ مریخ سے آ کے اللہ نے یہاں پر ہتھوڑے سے کیا کر دیے, ٹھوک دیے یہاں پہ. اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ پہاڑ تو اسی زمین کی پیداوار ہیں, اور آپ کو نہیں جی وہ قرآن کہہ رہا ہے زمین میں پہاڑ ڈال دیے اور جو ہے نا وہ میخوں کی طرح جیسے کیل ہوتی ہے نا اس کی طرح ان کی مثال دی قرآن نے. قرآن کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے پاس دل ہیں مگر اس دل سے یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں انسان سمجھتا کہاں سے ہے, دماغ سے. قرآن نسبت کس کی طرف کر رہا ہے, بولو نا دل کی طرف. تو یہ سائنس کے بالکل کیا ہے, اگینسٹ ہے.
آپ نے کسی محبوبہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں, وہ کہیں تم پرلے درجے کے جاہل آدمی ہو, 1 نمبر کے, بولو بھائی جاہل. میں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہے کہ محبت اور نفرت یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی. یہ کہاں سے ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے. یہ دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جاؤ میں نے تمہارے رشتے کو نامنظور. اب دوبارہ جب آپ نے ٹرائی کیا کہیں اور, تو اب آپ کہہ رہے ہیں میں تم سے دماغ سے محبت کرتا ہوں, برین سے. وہ کہے گی تو پاگل ہے, تجھے محبت کے اظہار کا طریقہ نہیں آتا, پتلی گلی سے نکل. تو بھائی نہ دل سے محبت کا اظہار کا لفظ استعمال کرنا سائنس کے خلاف ہے, سمجھ رہے ہو نا, نہ یہ کہنا. اور یہ دماغ سے محبت کا اظہار کرنا سائنس کے حساب سے تو ٹھیک ہے, لیکن خود دماغ کے حساب سے ٹھیک, دماغ کہتا ہے یہ سائنسی تھیوری کا موقع نہیں ہے, یہ کھوپڑی استعمال کر تو دل سے ہی محبت کرے گا. دلوں میں تیر گھسائے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ تصویریں جو بنی ہوئی ہوتی ہیں دل میں تیر. حالانکہ تمام تر ٹینشن جب محبت ناکام ہوتی ہے تو دل کے بجائے کس کو ہوتی ہے؟ دماغ کو ہوتی ہے. اب قرآن بھی اسی انداز سے بات کرنا شروع کر دیتا. عرب کہتے ہیں یہ تو بلاغت کی کتاب نہیں ہے, یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے. باقی قرآن نے جو دل کی طرف نسبت کی ہے وہ نسبت بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ دل کا دماغ سے سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہے, اس میں بھی بلاغت چھپی ہوئی ہے. کیونکہ جب آپ دماغ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے نبی جب یہ یہود و نصارہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ بہنا شروع کر دیتی ہیں, حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی, آنسو بہتے ہیں, آنکھیں اپنی جگہ پہ فٹ ہوتی ہیں. اب اس دور میں کوئی سائنسدان ہوتا جس کو سائنس کا ہیضہ ہو گیا ہوتا, معذرت سائنسدان ہونا بری چیز نہیں ہے, سائنس کا ہیضہ ہونا کیا ہے کہ جہاں سائنس فٹ نہیں بھی کرنی وہاں کیا کر رہا ہے. وہ ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں کھانا پکتا ہے تو گھر والے میرے خلاف ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت غذاؤں کے بارے میں نا گھر والوں نے کہا چنے کی دال پکے گی, تو میں کہتا ہوں, وہ حکیم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ماش ملا لو, اس سے بیلنس ہو جائے گا. یہ خشک ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ذرا تر ہوتی ہے. تو سارا دن وہ کیا کرتے رہتے ہیں غذاؤں میں. بھائی ایک شریف آدمی, سیدھا سادہ, شریف سے مراد سیدھا سادہ آدمی جب گھر جائے گا جو پکا ہوا ہوگا کھا لے گا. وہ یہ تھوڑی دیکھے کہ بھنڈی میں یہ تر ہے, کریلا خشک ہوتا ہے, تو ابھی چونکہ ویسے ہی خشکی بدن میں زیادہ ہے تو کریلا کھانے سے خشکی اور بڑھ جائے گی, تو پھر مجھے بھنڈی کھانی وغیرہ. مجھے نہیں پتا بھنڈی تر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. وہ جو پکا ہوگا تمیز سے کھا لے گا, بولے گا کھانے کا مقصد حاصل ہو گیا, طاقت آ گئی, نکل لے گا پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا. حکیم صاحب جب گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو نارمل حکیم ہوتے ہیں وہ بھی گھر جاتے ہیں تمیز سے کھا لیتے ہیں, مگر اگر خدا نخواستہ حکمت کا ہیضہ ہو گیا آپ کو, حکیمی کا کیا ہو گیا ہیضہ, تو سارا دن بیٹھ کے بیلنس ہی کرتا رہے گا نا. میں ایک دفعہ مدرسے میں پیاز, کچا پیاز جو ہے نا اس میں دہی ملائی اور کھا رہا تھا, اس لیے کہ پیاز اور دہی کی چٹنی بڑی مزے کی ہوتی ہے. تو حکیم صاحب تھے ہمارے ساتھ, وہ آئے اور کہنے لگے یہ جو پیاز کے ساتھ آپ نے دہی ملایا ہے یہ جوڑ بہترین جوڑ ہے, بالکل صحیح کیا آپ. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے کہنے لگے پیاز میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور دہی اس کا بیلنس کر دیتی ہے اس کے سائڈ افیکٹ کو. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے کہا مجھے نہیں, مجھے تو مزہ آ رہا ہے بھائی کھانے میں. سیدھے سیدھے پیاز دہی کا ملاپ کیا ہے؟ ہٹو بچوں ہے, خاندانی ملاپ. ہم جو شربت میں نیمبو ملا کے پیتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ وٹامن سی کا تناسب اس میں بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اس سے آپ کی جو امیون سسٹم ہے, جو ہمارا جو دفاعی نظام ہے, وہ وٹامن سی سے کیا ہوتا ہے, بول لو نا, مضبوط ہوتا ہے نا, وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہ جی نیمبو اس میں ڈالا جائے تو وہ سسٹم ٹائٹ ہو جاتا ہے, اور یہ بھائی ہمیں تو مزہ آتا ہے یار لیمو نچوڑ کے شربت میں پینے سے. وہ آپ کی تحقیق ہوگی وٹامن سی, ہم تو وٹامن سی کو کہاں بھیج چکے ہیں, بولو بھائی بھیج دو اس کو, مزہ آ رہا ہے بھائی. تو اسی طرح بات یہ چل رہی تھی کہ آپ نے کسی محبوبہ سے کہہ دیا کہ میرا دل تم پہ عاشق ہے. وہ میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی, اس نے کہا تم تو بالکل جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو, یہ تو 200 سال پہلے بلکہ 1000 سال پہلے ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عشق دل سے نہیں بلکہ کہاں ہوتا ہے, دماغ سے ہوتا ہے. تو آپ اس سے کہیں گے بھائی تو رہنے ہی دے, تیرے ساتھ گزارا, بولو بھائی نہیں ہے. تو قرآن ایک بلاغت کی کتاب ہے. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں کیا آتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب رسول پہ جو کلام نازل ہوا یہ دیکھتے ہیں
ترى اعینہم تفیض من الدم، آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ آنکھیں کسی کی نہیں بہتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے عربوں کو پڑھ کے سنائی، تو کسی عرب نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں نہیں بہتی بلکہ کیا بہتے ہیں؟ آنسو۔ وہ سمجھتے تھے بھائی ان کا مطلب کیا ہے، مقصد یہ کہ بہت زیادہ روتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھو ہم عام محاوروں میں کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں سو گئی ہیں، کہتے ہیں نا، حالانکہ آنکھ نہیں سوئی ہوتی، سویا کیا ہوتا ہے؟ دماغ، لیکن اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ آنکھ پر، اور ایسا اثر کہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اثرات تو اور بھی جگہ پہ ظاہر ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے سائنسی تحقیق کے ہم محتاج ہیں۔ آنکھ پہ جو اثر ظاہر ہوتا ہے وہ فی البدیہی نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن دل کی طرف نسبت کرتا ہے، اس لیے کہ دماغ میں جب بھی کوئی چیز داخل ہوتی ہے، محبت یا خوف، اس کا فوری اثر کہاں آتا ہے؟ دل پہ، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ساری دنیا میں جب بھی کسی سے محبت یا خوف کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سائنسدان اپنی لیبارٹری سے باہر جب اس بات کا تذکرہ کرے گا تو وہ بھی کس کی طرف نسبت کرے گا؟ دل کی طرف۔ جس سائنٹسٹ نے یہ تحقیق کی ہے نا کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، دل سے نہیں سوچتا، وہ بھی جب گھر میں جا کے عام مجلس میں بات چیت کرے گا تو سوچنے کی نسبت کس کی طرف کرے گا؟ دل کی طرف، وہ بھی یہی کہے گا۔ تو اس طرح بہت سی قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو قرآن نے اس زمانے کے محاوروں کے اعتبار سے بات کی ہے، اس کو آج کل ملحد لوگ، ایتھیس لوگ یا قرآن کے انکار کرنے والے لوگ سائنسی تھیوری کے مقابلے میں لا کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ حماقت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جو چیز جہاں کا ہے نا وہ وہاں کے بجائے کہاں لگا رہے ہو، وہ کہیں اور استعمال کر رہے ہو آپ اس کو۔ تو بات کہاں سے شروع، کہاں سے چلی تھی؟ اچھا، اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے نا ان کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں، یہ مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ روتے ہیں۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ بہت زیادہ روتے ہیں تو گویا آنسو نہیں بہ رہے بلکہ باقاعدہ آنکھیں چل کے جا رہی ہیں۔ تو شاعروں کے کلام میں بھی یہ مبالغہ ہوتا ہے، شاعروں کے کلام میں تو بعض دفعہ جھوٹ مبالغہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غلط ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے الحمد سے لے کے والناس تک یہ قرآن کی صداقت ہے کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں۔ اچھا یہ بات خوب یاد رکھیں، قرآن میں یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا کہ قرآن میں آتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ سائنس کے خلاف ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا، یہ تو ساری دنیا کہتی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو یہ کیوں کہتی ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس سے، اور یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ سورج چل رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے ایک ٹھکانے کی طرف مسلسل چل رہا ہے، اس پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ سورج تو رکا ہوا ہے، چل نہیں رہا۔ تو اس کے بھی دو جواب ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ہمارے حساب سے ایسا ہی ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ سورج نہیں چل رہا سرے سے کسی ٹھکانے کی طرف، یہ دعویٰ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ دیکھیں جب ہمیں کوئی چیز چلتی بھی نظر آتی ہے نا تو وہ اس وقت نظر آئے گی کہ جب اس کے مقابلے میں کوئی چیز رکی ہوئی ہو۔ آپ چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو چلتی ہوئی لگتی ہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں نہیں چل رہی ہوتی، لیکن اگر سب چیزیں چل رہی ہیں، دیکھو ہم بھی چل رہے ہیں نا ابھی، ارے زمین گھوم رہی ہے تو ہم بھی گھوم رہے ہیں، لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گھوم رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں۔ تو نظام شمسی کا جو سسٹم ہے نا، سورج زمین سورج کے گرد اور اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، تو سورج آپ کو اس وقت چلتا ہوا نظر آئے گا جب زمین رک گئی جائے اور سورج اپنا چلتا چلا جائے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو لگے گا عین ممکن ہے یہ نظام شمسی یہ پورے سسٹم کے ساتھ چل رہا ہو یہ، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کل فی فلک یسبحون، یہ تمام کے تمام ایک خاص دائرہ ہے جس میں یسبحون تیر رہے ہیں۔ تیرنے کا لفظ استعمال کیا جس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ تمہیں ان کی حرکت کا ادراک ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب انسان چلتا ہے نا تو جھٹکے آتے ہیں چلتے ہوئے، جب تیرتا ہے تو کیسے اسموتھ چل رہا ہوتا ہے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا جتنے اجرام بڑے بڑے ہم نے بنائے ہیں، کلن تمام کے تمام، فی فلک ایک خاص دائرہ ہے جس میں موو کر رہے ہیں، جس میں چل رہے ہیں یہ۔ اب آپ بتاؤ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا کہ یہ سب ایک دائرے میں کیا ہیں؟ چل رہے ہیں۔ تو یہ بات اس دور میں کی جا سکتی تھی؟ اس دور کے جو سائنسدان ہمیں ملتے ہیں نا جو پھینکو قسم کے، ان میں ہم نے بھی مدرسوں میں کتابیں پڑھی ہیں نا تو اس دور کی تھیوریز بھی پڑھی ہیں، اس میں یہ کہ یہ جو ستارے ہیں نا یہ آسمان سے کیا ہوئے ہیں؟ کیل سے ٹھوکے ہوئے ہیں بھائی،
یہ جڑے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں آسمان سے. اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو قرآن بھی یہ بات نقل کرتا. جو عرب میں رائج تھی وہ یہی بتاتا کہ یہ آسمان سے کیا ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے ایک بات بھی 1400 سال پہلے, جبکہ بہت سارے غلط سائنسدانوں کے نظریات معاشرے میں رائج تھے, ایک نظریہ بھی قرآن نے ان کا قبول نہیں کیا اور اس کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی ہے, ایک بھی نہیں ہے. تو قرآن سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور اس میں سائنس کی کہیں نفی نہیں ہے. خاموش ہے سائنس اس بارے میں. یہ دعویٰ کرنا, دیکھو بہت سی چیزوں کے ہونے کا تو دعویٰ کیا جا سکتا ہے, نہ ہونے کا دعویٰ ممکن ہی نہیں ہے. عدالت کیس ہی خارج کر دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بہت سی چیزیں ایسی جن میں نہ ہونے کا دعویٰ سنا ہی نہیں جاتا. مثال کے طور پر ستار بھائی نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. قرضہ کس نے دیا؟ بولے نا, وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا. گواہ کوئی نہیں تھے. وسیم بھائی پی گئے, معذرت کوئی وسیم بھائی اگر بیٹھے ہوئے ہوں, وسیم بھائی وہ قرضہ لے کے, جیسے کہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, انہوں نے کیا کیا؟ پی گئے. ستار بھائی نے وسیم بھائی کو کہا کہ تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے, واپس کر دو. وسیم بھائی پی گئے, انہوں نے کہا میں نے تو نہیں لیا. ستار بھائی نے کیس کیا عدالت میں. عدالت نے کہا گواہ لے کر آؤ. 2 آدمی گواہ بن کے آئے. عدالت نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا ہے, کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ہمارے سامنے لیا ہی نہیں ہے. عدالت کہتی ہے کہ اچھا پھر اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ انہوں نے نہیں لیے؟ بولو بھائی, انہوں نے, وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, اس کی گواہی دیتے ہو؟ اگر وہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وسیم نے ستار سے 1 لاکھ روپے نہیں لیے, تو عدالت پوچھے گی کیا